اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کریم کے احسانات، الذی خلقہ، جس نے پیدا کیا، فرمایا وہ ایسی عظیم ذات ہے، اس نے تجھے تخلیق کیا، تو تھا ہی نہیں، اس نے تجھے عدم سے وجود عطا کیا، ایک لمبا تسلسل ہے، مٹی سے مادی اجزا بنائے، ان سے غذائیں بنائیں، پھر ان کو مختلف مراحل سے گزار کر سلب پدر اور شکم مادر میں پہنچایا، پھر اس عالم امر کی روح پیدا کر کے انسان بنا کر زمین پر پیدا فرمایا۔ ایسا عظیم رب کی عدم سے ہر چیز تخلیق فرمائی کہ زمین تھی، نہ مادی اجزاء تھے، کچھ تھا ہی نہیں، اس نے سب کچھ پیدا کیا اور بے شمار مراحل سے گزار کر وجود انسانی پیدا فرمایا۔ صرف پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ فسوہ، پھر سنوارا، اسے سنوارا، سدھارا، حسین، طاقتور، کڑی الجوان، دانشور، عالم، فاضل، حکیم، بہادر، کیا کیا بنا دیا۔ وہی ایک نطفہ کا جرثومہ جو روپ بدل کر بچہ بنا، پھر اس پیدا ہونے والے بچے کو اس رب نے کیا کیا بنا دیا، کیسے کیسے سنوار دیا، کہاں کہاں پہنچایا۔ انسان کس کس بات کا شکر کرے۔ والذی قدر، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا، فرمایا اس رب کریم نے ہر چیز کا درست اندازہ مقرر کر دیا کہ ظاہری بدن اعضاء وغیرہ حسین تناسب سے جوڑ دیے، کتنی خوبصورتی سے انسانی شکل اور وجود انسانی بنایا۔ اگر بدن کے اعضاء چہرے کے نقوش کی تمثیل بنائی جائے، مثلاً پلاسٹر وغیرہ، اور پھر اس نقوش کو اور اعضاء کو کسی اور ترتیب سے جوڑ کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے سب سے بہترین ترتیب وہی ہے جس پر اللہ نے بنا دیا۔ بے شک اس رب نے ہر چیز کا اندازہ مقرر فرمایا کہ اربوں کھربوں انسان گزر چکے اور نہ جانے کتنے ابھی باقی ہوں گے، سب کو ایک ترکیب سے بنایا، لیکن کوئی ایک سے دوسرا نہیں ملتا، سب کے دو ہاتھ، دو پاؤں، دو بازو اور دو ٹانگیں، سب ایک سر، ایک منہ، ایک ناک اور آنکھیں، دو ہی کان ہیں، سب ایک جیسا ہے، لیکن ہر ایک کو الگ انداز دے دیا۔ دنیا میں کسی کی آواز کسی دوسرے جیسی نہیں ہے، بصارت برابر نہیں ہے، سماعت برابر نہیں، کسی کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، کسی کی سوچ دوسرے جیسی نہیں ہے۔ کمال ہے اس قادر مطلق نے ہر ایک کا ایک انداز مقرر فرما دیا۔ عربی زبان کو اللہ کریم نے اپنے کلام کے لیے پسند فرمایا۔ عربی زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ وہ 5 یا 7 زبانیں جو مجھے آتی ہیں، ان میں سے میں نے ایک پنجابی جیسی کوئی زبان نہیں دیکھی۔ پنجابی زبان کے ایک ایک ضرب مثال معنی کا دریا لیے ہوئے ہے۔ پنجابی کا ایک شعر: ماں جمے 7 بچڑے، رزق نہ دیندی ونڈ، کچھ چڑھدے نین گھوڑیاں، کچھ ٹھکرے کھاندے منگ۔ یہی بات جو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ایک سانپ سے، ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے ہر بچے کو اللہ کریم نے ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے، ان کی شکلیں الگ، سوچ الگ، استعداد کا الگ استعداد، فہم و علم الگ اور قسمت الگ۔ خود ماں اور باپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ان سب کا مقدر ایک جیسا کر دیں۔ اللہ کریم نے ایک ہی سلب اور ایک ہی پیٹ سے پیدا ہونے والے، ایک ہی ماں کا دودھ پینے والے بچوں کو الگ الگ اندازہ مقرر فرما دیا۔ ان کی زندگی کتنی ہوگی، شکل و صورت کیسی ہوگی، قد کاٹ کیسا ہوگا، سوچ و فکر کیسی ہوگی، رزق کتنا کھائے گا، یہ سب مقرر فرما دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا جس نے سارے اندازے مقرر کیے، اسی نے فہدا، پھر اس کو راہ دکھائی۔ اس رب کریم نے ہر ایک میں ہدایت کی زندگی گزارنے کی فطری استعداد رکھی ہے، ہر مخلوق کو زندگی کا فطری طریقہ دے دیا۔ پرندے کے بچے کو کوئی اڑنا نہیں سکھاتا، مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا، جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ تلاش کر لیتا ہے، اسے کون بتاتا ہے کہ تیری غذا کیا ہے، کہاں ہے۔ جنگلی حیات پر بنائی گئی فلمیں دیکھیں تو بہت عجیب راز کھلتے ہیں، مثلاً ہرن کا بچہ پیدائش کے چند لمحوں کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے۔
ماں کا دودھ تلاش کر لیتا ہے اور کچھ لمحے میں بعد ہی بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے پتہ ہے وہ ہرن کا بچہ ہے اور اس کی زندگی خطرے سے خالی نہیں ہے، مارا جائے گا۔ شیر کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ 3 مہینے آنکھ ہی نہیں کھولتا، اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اسے کس نے بتایا وہ بے فکر ہے، 2-3 ماہ کے بعد آنکھیں کھولتا ہے۔ ایک ہی جنگل میں دونوں جانور ہیں۔ یہ اللہ کریم کی فطری تقسیم ہے۔ ایک چڑیا خود تو دانہ چگتی ہے جبکہ اپنے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کیڑے پکڑ کر لاتی ہے۔ اسے کس نے بتایا یہ بچے دانہ ہضم نہیں کر پائیں گے، اس کے لیے ایسی غذا لاتی ہے جو پہلے سے ہضم شدہ ہوتی ہے۔ چونٹی کو دیکھیں تو وہ جو دانے چن کر لاتی ہے انہیں بل میں جمع کرتی رہتی ہے۔ اگر اس کا بل کھول کر دیکھیں تو اس نے ہر دانے کے 2 ٹکڑے کر کے رکھے ہوتے ہیں، اس لیے وہ جانتی ہے کہ ثابت دانہ رکھا تو وہ مٹی میں اگ سکتا ہے لیکن 2 ٹکڑے ہونے سے نہیں اگے گا۔ اگر وہ دھنیا کا دانہ لے جائے تو پھر اسے 4 ٹکڑوں میں توڑتی ہے کہ وہ آدھا ہو تو بھی اگ جاتا ہے۔ یہ سب ایک چھوٹی سی چونٹی کو کس نے بتایا؟ اس رب کریم نے، جس نے سارے اندازے مقرر کیے اور فطری استعداد رکھ کر زندگی گزارنے کی ہدایت کر دی۔ ایک گدڑ بھی اسی جنگل میں بچے پال لیتا ہے، گرمی، سردی، دھوپ، بارش، بچاؤ کے انتظام کرتا ہے، زندگی کے اسباب تلاش کر لیتا ہے۔ جانور کو دیکھیں تو وہ کبھی مضر سیاہ چیز نہیں کھاتے، کوئی دھوکے سے انہیں زہر کھلا دے تو الگ بات ہے، ورنہ فطری طور پر جنگل میں عمر بسر کر جاتے ہیں۔ کبھی کسی جانور کو زہر کھا کے مرتے دیکھا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ انہیں انسانوں سے زیادہ صحت مند رہتے ہیں، کم بیمار ہوتے ہیں۔ انہیں یہ کھانے پینے کی پرہیز کون بتاتا ہے؟ وہی جس نے خوب اندازے مقرر فرمائے اور مخلوق میں سے ہر ایک کو جو چاہیے تھی وہ فطری استعداد عطا کر دی۔ چڑیا کو اس کی ضرورت کے مطابق، باز کو اس کی ضرورت کے مطابق، الغرض تمام مخلوق کو ان کی ضرورت کے مطابق عطا فرمائی۔ جزاک اللہ۔